1000 سال ہونے کو آگے داتا صاحب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں، اور دن بدن ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے، اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں آ رہی ہے، ایک روحانیت جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ. اور میں یہ سوچ رہا تھا، میں نے کہا کہ اگر تو ہمارے پیروں کو بھی بندوقوں کی اور گارڈوں کی ضرورت ہے تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ آخرکار یہ کیا ہو رہا ہے. پروفیسر صاحب. قبلہ صاحب بالکل میں ایسے ہی کہوں گا، بلکہ آپ خود دیکھ لیں. ویسے یہاں شاہ صاحب میں رانا صاحب ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. تاریخ نے ہمیشہ اللہ ماشاءاللہ، مورخ ٹھیک ہے یا اس کے ساتھ کوئی مرج کرنے والا بندہ عجیب ہو جاتا ہے، میری بات کو ٹچکلا اسی طرح کی بات ہوتی ہے. تاریخ نے بڑی بددیانتی کی ہے. وہ کیسے؟ تاریخ کہتی ہے برِ صغیر پاک و ہند میں نا اسلام تلوار سے پھیلا. یہ تاریخ نے ہمیں کہہ دیا، اور اسے اس بات کی خبر نہیں. تو یہ دیکھنا ہے کہ تاریخ لکھی کس نے. تاریخ لکھی. اب تو یہ پھر تاریخ کس نے لکھی؟ بات تو یہ ہے شاہ صاحب کہ وہ جو کہہ رہا ہے تلوار سے، وہ لکھنے والا کون ہے؟ لکھنا والا کون؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات ڈال دی. تو ہم کہتے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں کہ بابا فرید ہیں، انہوں نے اگر اپنا دامن پھیلایا لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے. حضرت مجدد الفسانی نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان کر دیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں کو مسلمان کر دیا. ان لوگوں کے پاس وہ کلیشن کوف والا کلچر نہیں تھا. ان کے پاس تو صرف ایک اللہ کی رضا، اور بلکہ ان کے پاس یہ جو صوفی ہے نا، بیسیکلی ان کے پاس 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں. اور جب ان کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں، پھر جو بھی ان کے پاس بیٹھتا ہے نا، اور وہ 3 چیزیں نہیں ہوتی تو پھر وہ نہ وہ صوفی ہوتا ہے نہ وہ کس کا سہارا لیتا ہے؟ وہ پھر گارڈ کا سہارا لیتا ہے اور کلاشن کوف کا سہارا لیتا ہے. اس کے لیے 3 چیزیں کون سی ہوتی ہیں؟ ہمارے برِ صغیر میں جتنے بھی صوفیات ہیں قبلہ، اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. پہلے کہ وہ فنا فی شیخ ہو، جہاں اس نے لگائی ہے وہ صحیح لگی ہو، بس. فنا فی رسول ہو، اور فنا فی اللہ. جب صوفی ان 3 چیزوں سے گزرتا ہے نا، تو پھر اسے پھر اللہ کی ذات پہ، جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے، توکل. پھر اس کو گارڈ یا کلیشن کوف یا آنر کی دنیا کی رسپیکٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر اللہ خود ہی اس کا مددگار بنتا ہے.